الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس دعوے پر دلائل عقلیہ کا تذکرہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اور سلطنت اللہ کی ہے، تو آگے دلائل کا تذکرہ آئے گا۔ تو الحمدللہ یہ دعویٰ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الذی لہ ما فی السماوات، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آخرت میں۔ آخرت میں بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دنیا میں بھی اللہ کے لیے، آخرت میں بھی انسان جب کہے گا، مجلس برخاست ہوگی، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہاں بھی انسان آخرت میں بھی یہ کہے گا کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تو نے ہم سے غم کو اور پریشانی کو دور کر دیا۔ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے وعدوں کو سچا کر دیا۔ تو آخرت میں بھی تمام حمد اللہ کے لیے اور دنیا میں بھی۔ تو پہلی دلیل کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ حکمتوں والا ہے اور باخبر ہے۔ حکمتوں والا ہے یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہے، جو زمین اور آسمان کی خلقت ہے اس میں حکمت ہے، اور وہ باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، جو زمین میں جو کچھ داخل ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ تو نیچے لکھیں گے بارش، اب بارش کا پانی جو زمین میں داخل ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو بیج جو انسان زمین میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو اور بیج کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو نکلتا ہے اس زمین سے، تو یخرجو کے نیچے سبزہ، جو نباتات اور جو پھل، جو سبزہ اور جو پھل زمین سے نکل رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ جو اللہ اتارتا ہے آسمان سے نیچے احکامات، ینزلو یعنی احکامات، اللہ آسمان سے احکامات اتارتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور وہ جو چڑھتا ہے اس آسمان میں، چڑھتے ہیں نمبر 1 فرشتے زمین سے آسمان سے نیچے آتے ہیں اور پھر نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور نمبر 2 اعمال، انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیک عمل جو ہے نیچے سے اوپر چڑھتا ہے اور اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، تو گویا یہاں پہ چڑھنا 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، فرشتوں کا اور نمبر 2 اعمال کا، کہ انسان کا عمل جب قبول ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والا ہے یعنی اگر کوئی کمی ہو جائے، اعمال میں کمی ہو جائے، جس طرح عمل کرنا تھا اس طرح نہیں کر سکا، تو وہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، غفور ہے، معاف کر دے گا۔ آدمی توبہ کر دے تو اللہ گناہ بخش دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں پس نہیں آئے گی ہم پر قیامت۔ کافر لوگ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ قل، فرما دیجئے، بلا وربی لتأتینکم، فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، البتہ وہ ضرور بے ضرور آئے گی تم پر، میرے رب کی قسم وہ ضرور بے ضرور آئے گی تم پر۔ عالم الغیب، اب یہ دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، اب وہ قیامت ضرور آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب، وہ اس ذات کی طرف سے جو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، پس نہیں غائب ہے اس اللہ سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کی سب واضح کتاب میں ہے، بریکٹ میں لوح محفوظ۔
سب کی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس آیت میں فرمایا یہ کافر لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، آپ ان کو بتلا دیجئے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ اب یہ قیامت کب آئے گی، تاریخ کیا ہے، تعیین کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ میرا رب پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اسی کو معلوم ہے قیامت کا دن اور قیامت کے وقوع کا وقت۔ اور جب وہ قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر سب کا ریکارڈ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، حکمت وقوع قیامت، حکمت وقوع قیامت، قیامت کیوں واقع ہوگی، حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہوگی بخشش اور عمدہ رزق، ان کے لیے ہوگی بخشش اور عمدہ رزق۔ قیامت اس لیے واقع ہوگی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ ان کو ان کے ایمان کا بدلہ دے گا، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آخرت کا جو رزق اور انعامات، جنت کے انعامات ملیں گے عمدہ۔ والذین سعوا فی آیاتنا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور وہ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں، سعوا کے نیچے لکھیں گے ابطال، جنہوں نے ہماری آیات کو باطل کرنے کی کوشش کی۔ معاجزین، اور وہ جو عاجز کرنے والے، یعنی جو کوشش کر رہے تھے ہماری آیات کے بارے میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں ہمیں، حالانکہ اولئک لہم عذاب من رجس، پس ہوگا ان کے لیے عذاب بڑا سخت، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، علیم، اور وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ یعنی جو کافر لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ہماری نشانیوں کو باطل کریں، ہمارے احکامات کا انکار کریں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہوگا، اور وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ تو یہ علیم جو ہے یہ عذاب کی صفت ہے، علیم لکھیں یہ کس کی صفت ہے؟ عذاب کی، کہ وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا، یہ رجزن کی صفت نہیں ہے، تو اسی لیے علیم عذاب ان کی صفت ہے، وہ عذاب بڑا دردناک ہوگا اور وہ بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یعنی گویا ظاہری اعتبار سے بھی سخت ہوگا، اور علم اور باطن کے اعتبار سے جو تکلیف ہوگی اس اعتبار سے بھی وہ بڑا سخت ہوگا، نظر بھی سخت آئے گا اور محسوس بھی سخت ہوگا۔ بسا اوقات کوئی عذاب نظر آتا ہے یہ عذاب ہے، تکلیف ہے، لیکن اندر وہ راحت ہوتی ہے۔ مثلا بہت سے جیل میں جاتے ہیں یہ دولت اور ثروت والے، لیکن جیل میں ان کے لیے اے سی لگا ہوا ہے، بیڈ بچھے ہوئے ہیں، تازہ کھانا ان کو آ رہا ہے، فریزر موجود ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو لگ رہا ہے کہ جیل میں وہ حقیقت میں ان کے لیے جیل نہیں نظر آ رہی، تو اب وہ اذیت نہیں ہوئی۔ تو اللہ ایسا عذاب دے گا کہ جو عذاب سخت بھی ہوگا اور دیکھنے والے کو بھی دردناک نظر آئے گا، یعنی دونوں چیزیں ہوں گی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، حقیقت میں بھی ہوگا، جو نظر آ رہا ہے اس طرح بھی ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کی بھی دلیل اس پر کہ وہ بھی فرماتے تھے کہ یہ قیامت برحق ہے، اور وہ بھی توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت وہ لوگ بھی دیتے تھے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، یرا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، مراد یہاں یقین ہے، اور یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ الذی انزل الیک من ربک، کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق، وہ برحق ہے، جو نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ برحق ہے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف، صراط، اس راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب ہے، قابل ستائش ہے، العزیز غالب ہے، الحمید قابل
ستائش قابل تعریف ہے۔ اس آیت میں فرمایا جو علماء اہل کتاب ہیں اگر آپ ان سے پوچھ لو تو معتدل مزاج علماء جو متعصب نہ ہوں وہ بھی یہی کہیں گے کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے برحق ہے، وہ بھی انکار نہیں کریں گے اور وہ بھی سیدھے راستے کو قبول کریں گے۔ اور یہی ہوا تورات اور انجیل کے جو یہود اور نصارہ کے جید علماء تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہود میں بھی جو تھے عبداللہ بن سلام تھے، جو نصارہ کے تھے ان میں بھی اکثر نے جب اسلام کی حقانیت کو دیکھا تو اسلام کو قبول کر دیا۔ یہاں یہ جو الذی انزل الیک یہ مفعول اول ہے یرا کے لیے۔ یرا دیکھیں ان افعال میں سے ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے مفعول اول جو ہے الذی انزل الیک، اور الحق یہ مفعول ثانی ہے، اور ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا ضمیر فصل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ الحق ہوا کی خبر نہیں ہے بلکہ الحق یرا کے لیے مفعول ثانی ہے۔ تو اب معنی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ کیا ہے؟ برحق ہے، اور وہ ہوا اسی اللہ کی ذات کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہوا ضمیر فصل ہے، یہ تاکید کے لیے آتی ہے، بات کو موقت کرنے کے لیے آتی ہے، تو بات کی پختگی کے لیے کہ وہ اسی اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور وہی اللہ رہنمائی کر رہا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اس اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ غالب ہے، یعنی جو چاہے وہ حکم دے دے، اور حمید ہے، قابل ستائش ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ نہیں بھی ایمان لائے تب بھی اس کی سلطنت میں بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ وقال الذین کفروا شکوہ منکرین قیامت، شکوہ منکرین قیامت، اور کہا کافروں نے هل ندلکم علی رجل، کیا ہم رہنمائی نہ کرے تمہاری ایسے آدمی کی طرف ینبئکم کہ وہ خبر دیتا ہے تمہیں اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مکمل ریزہ ریزہ ہونا، مزقتم ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، کہ وہ خبر دیتا ہے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق مکمل ریزہ ریزہ ہونا۔ یہ مفعول مطلق ہے، مزقتم کے لیے تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، انکم لفی خلق جدید، اور یقیناً تم البتہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، جدید دوبارہ، تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ منکرین قیامت یہ اعتراض کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی کہ موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے تو یہ لوگ انکار کرتے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی کیا ایک دوسرے کو کہتے کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں، تمہیں نہ بتائیں ایسا آدمی جو خبر دے رہا ہے کہ جب انسان کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ مذاق کرتے تھے، دیکھو نئی بات کہہ رہا ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ افطرا علی اللہ کذبا، پس کیا باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بھی جنتن، اور یا ہے اس میں جنون، جنتن جنون مجنون، کیا وہ مجنون ہے، اور یا یہ کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جواب شکوہ تفصیلی، جواب شکوہ اس کو لکھیں جواب شکوہ الزامی، جواب شکوہ الزامی، الزامی جواب کیا ہے کہ بل الذین لا یؤمنون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، پس یہ لوگ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں، عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ دیکھیں یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ایک نئی بات بتا رہا ہے کہ لوگ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ تو اب ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ معاذ اللہ کیا اس پیغمبر نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ یعنی پیغمبر تو کبھی اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ جب پیغمبر یہ خبر دے رہا ہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ پیدا ہوں گے تو یہ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے، تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے؟ یعنی پیغمبر اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ یا تم کیا سمجھتے ہو ام بھی جنتن، یہ مجنون ہے، یہ پیغمبر مجنون اور دیوانہ ہے کہ اس طرح بے کی باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے کہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے،
جب یہ مجنون بھی نہیں ہے اور اللہ پہ جھوٹ بھی نہیں باندھا، سب سے زیادہ سچا پیغمبر ہوتا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب پیغمبر سچ بولنے والا ہے، تم بھی صادق اور امین سمجھتے ہو اور عقل اور دماغ کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اس میں کوئی جنون یا پاگل پن یا کم عقل نہیں ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو جواب الزامی دیا، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور آخرت میں یہ لوگ سخت عذاب میں ہوں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، جواب شکوہ تفصیلی، اب تفصیلی طور پر جواب آ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو اللہ زمین اور آسمان کو اور کائنات کے نظام کو پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے پیدا ہوں گے، جس رب نے آسمان اور زمین جیسی مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ قادر ہے، تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، پس کیا نہیں انہوں نے دیکھا وہ جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے کیا وہ نہیں دیکھتے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ یعنی آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو نہیں دیکھ رہے، اپنے آگے اور پیچھے کو نہیں دیکھ رہے، مراد اپنے حال کو اور اپنے ماضی کو نہیں دیکھ رہے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں انہیں زمین میں، دھسا دیں، زمین میں دھسا دینا، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں زندہ دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر آسمان سے ٹکڑے، گرا دیں ان پر آسمان سے ٹکڑے۔ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، ہر ایسا بندہ جو رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اگر وہ اللہ چاہے تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں زمین میں زندہ دھسا دے یا آسمان سے تمہارے اوپر ٹکڑے گرا دے، تمہیں عذاب دے دے، تو وہ قادر ہے، لیکن تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم لوگ لوٹ کر آ جاؤ۔ تو جب وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کر سکتا ہے، تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور ان ساری باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جو رجوع نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ازالہ شبہ اول، ازالہ شبہ اول، شبہ اول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام متصرف فی الامور ہیں، متصرف فی الامور ہیں کہ دیکھیں وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، پرندے تسبیح کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ معجزات ہیں، یہ معجزات میں سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ پہاڑ ان کے تابع تھے اور لوہا ان کے تابع تھا، وہ جس طرح چاہیں زریں بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت والا ہے کہ انہوں نے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا۔ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے، انسان کی دوبارہ تخلیق پر بھی قادر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا اپنی طرف سے، ہم نے انہیں فضیلت عطا کی۔ یا جبال اوبی، اور ہم نے کہا اے پہاڑو، اب یہاں سے انعامات کا تذکرہ ہے، تو نعمت نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام پر انعامات کا ذکر ہے، تو نعمت نمبر 1، پس اے پہاڑو اوبی معہو، تم تسبیح دہراؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، تسبیح دہراؤ، معہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، والطیر، اور اسی طرح ہم نے پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی تسبیح کو دہراؤ۔ یہ واو بمانے مع کے ہے، اوبی معہو مع الطیر، ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ تم بھی تسبیح دہراؤ، اور اسی طرح ہم نے حکم دیا پرندوں کو کہ تم بھی تسبیح دہراؤ۔ تو واو بمانے مع کے، مع سمجھتے ہو، مع بمانے ساتھ، تو ہم نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا اور ساتھ ہم نے پرندوں کو بھی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، نعمت نمبر 2، اور ہم نے نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو، نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے
لوہے کو۔ دیکھیں یہ داؤد علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت پہاڑ بھی جھومتے تھے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اب یہ اپنی حقیقت پہ محمول ہے۔ کائنات کے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو پہاڑ بھی اللہ کی حمد کرتے، پرندے بھی اللہ کی حمد کرتے، تو گویا آیت اپنی حقیقت میں محمول ہے۔ یا نمبر 2، یہاں پر مراد آیت کا مجازی معنی ہے۔ مجازی مطلب ہوگا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے حکم دیتے اور وہ ان کی اتباع کرتے، فرما برداری کرتے۔ اور یہاں پر مراد تسبیح دہرانے سے یعنی آواز، بعض کہتے ہیں آواز ٹکرا کے آتی، آواز جیسے گونجتی ہے، آواز گونجتی ہے اور دوبارہ آواز لوٹ کر آتی ہے۔ انسان بند کمرے میں بولے یا جہاں پہاڑیں وادیاں وہاں آواز دے تو آواز لوٹ کر آتی، تو اس طرح آواز لوٹ کر آتی تھی، تو بعض نے یہ مجازی معنی لیا۔ لیکن جب تک حقیقی معنی مراد ہے تو وہی ہم مراد لیں گے۔ اور اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تو جیسے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اسی طرح پرندے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنی زبان میں اللہ کی مدح کر رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ معجزہ تھا، جس وقت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تو پرندے بھی ساتھ تسبیح کرتے، پہاڑ بھی کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ نرم کر دیا یعنی لوہے کو جس طرح چاہے موڑ دیتے، موڑتے، زریں بناتے، تلواریں بناتے، لوہے کا سامان بناتے۔ تو آج تو ہم لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے نا، لوہے کو خوب گرم کرو، گرم کرنے کے بعد پھر اس کو نرم کرو، پھر اس کو آدمی کوئی چیز بنانا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویسے لوہا نرم کر دیا تھا جیسے لوہے کو چاہتے ہاتھ سے گھما دیتے، جس طرح چاہتے توڑ دیتے، تو اللہ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ اب لوہا بڑی سخت چیز ہے، دیکھیں لکڑی تو ٹوٹ جاتی ہے، پتھر ہے ٹوٹ جاتا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، کوئی بھی ڈھیلا ٹوٹ جاتا ہے، بلاک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لوہے کو یوں ہاتھ سے توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے پیغمبر کے لیے اس کو تابع کر دیا۔ ان عمل سابغات، اور ہم نے کہا کہ تم بناؤ زریں، سابغات زرہ یہ زرہ میدان جنگ میں کام آتی ہے، تم یہ زریں بناؤ۔ وقدر فی السرد، اور تم مناسب اندازہ رکھ کر کڑیوں کو ملاؤ۔ قدر مناسب اندازہ، فی السرد کڑیاں، یہ جو کڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کوئی زنجیر بنا رہا ہے درمیان میں کڑیاں آ رہی ہیں تو ان کو بناتے وقت مناسب اندازے کے ساتھ بناؤ۔ وقدر مناسب اندازہ رکھ کر، فی السرد تم کڑیوں کو ملاؤ، مناسب اندازے کے ساتھ کڑیوں کو ملاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم عمل کرتے رہو نیک اعمال کرو۔ یقیناً میں دیکھنے والا ہوں، تم جو بھی عمل کرتے ہو، جو بھی عمل کرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں فرمایا ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام اس سے زریں بنا رہے ہیں، تلواریں بنا رہے ہیں، ڈھال بنا رہے ہیں، اور ہم نے کہا مناسب انداز سے کڑیوں کو بھی جوڑو۔ آپ دیکھیں کوئی زنجیر ہوتی ہے، اس کے درمیان میں کڑیاں آ رہی ہوتی، اب ان کو مناسب مقدار میں جوڑا، یعنی ہاتھ سے ایسی چیز بن رہی ہے کہ جو آج مشینوں سے تیار نہیں ہو سکتی، اتنی مناسب مقدار کے ساتھ اور ترتیب اور حسن خوبی اور اندازے کے ساتھ بہترین انداز میں بناتے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اب یہ دوسرے شبوں کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام مختار کل ہے، کہ ہواؤں پہ ان کی حکومت ہے اور ان کا تخت ہوا پہ چل رہا ہے، جنات ان کے تابع ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ سب ہمارے معجزات ہیں، یہ سب ہمارے معجزات ہیں اور ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح ہم نے باپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ہم نے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو نرم کر دیا، ہوا کو حکم دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا چلاتی تھی، اور ایک دن میں اتنا سفر طے ہوتا جو مہینے میں ہوتا تھا، ایک دن میں 1 مہینے کا اور ایک رات میں 1 مہینے کا سفر طے ہوتا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔
غدوفها شہر، ان کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی، ورواحها شہر، اور ان کی شام کی مسافت بھی 1 مہینے کی، صبح کی مسافت 1 مہینے کی اور شام کی مسافت 1 مہینے کی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اس سے پہلے سخرناہ، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو عمل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو سرکشی کرتا ان جنات میں، جو سرکشی کرتا ان جنات میں، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکھا دیتے تھے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب ہم ان کو چکھاتے۔ دیکھیں یہاں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو معجزہ ایسا دیا کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع کر دیا۔ اب وہ ہوا صبح بھی اتنا سفر کرتی جتنا 1 مہینے کا سفر ہے، اور شام بھی ان کے تخت اتنا سفر کرتا ہے جتنا 1 مہینے کا سفر، یعنی جو گاڑیوں اس دور کی سواریوں پہ مہینے میں سفر ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کا وہ سفر ہوتا تھا 1 دن اور 1 رات میں۔ اور ہم نے ان کے لیے بہا دیا تانبے کا چشمہ، یعنی تانبا جو تھا اس کو پگھلا دیا، اور وہ پگھلا کر اب وہ پہاڑوں سے نیچے یوں بہتا ہوا آتا تھا۔ جب وہ آتا تو اب سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، اب یہ جنات کو حکم تھا تم یہ چیزیں بناؤ۔ آگے آ رہا ہے پھر جنات اس کے ذریعے سے بڑے بڑے قلعے بناتے، عمارتیں تعمیر کرتے، حوض تعمیر کرتے، دیگیں اور چولہے بناتے اور دیگر اشیاء کو تعمیر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے دونوں چیزوں کو مسخر کر دیا، جنات کو بھی، ہوا کو بھی۔ دیکھیں ہوا بھی بہت لطیف چیز ہے اور جنات بھی نظر نہیں آتے، بڑے لطیف ہے۔ اللہ نے دونوں لطیف چیزیں بیٹے کے لیے مسخر کر دیں، اور لوہا بڑی ثقیل چیز ہے اور پہاڑ بڑے ثقل والی چیز ہے، باپ کے لیے ثقیل چیزیں مسخر ہو گئی اور بیٹے کے لیے لطیف چیزیں مسخر ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کہ وہ سخت چیزوں کو بھی مسخر کر سکتا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی ہوا اور جو نظر نہیں آ رہی جنات، ان کو بھی مسخر کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی تھی کہ صرف انسان ان کی فرما برداری نہیں کر رہے، ہم نے جنات کو بھی تابع کیا، اور وہ عمل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے رب کے حکم سے۔ یعنی یہ سب کچھ اختیارات اللہ نے دیے، انسان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات عطا کیے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، پس جو سرکشی کرتا ان جنات میں سے ہمارے حکم کی، جو حکم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو احکامات دیے، اب جو سرکشی کرتا تو سلیمان علیہ السلام اس کو دردناک کیا دیتے؟ عذاب دیتے، یعنی ان کو قید کر دیتے، جیل میں ڈال دیتے، یا سمندر کی تہ میں ان کے لیے جیلیں بنائی تھی وہاں ان کو قید کر دیتے۔ تو سمندر کی جیلوں میں سلیمان علیہ السلام ان کو قید کر دیتے، یا پہاڑوں میں، غاروں میں، کھنڈرات میں ان کو قید کر دیتے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیسی قوت اور یہ طاقت عطا فرمائی۔ یہ اعمال سے ملتی، جتنے اعمال میں انسان زیادہ لگے گا اتنا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے تابع کر دے گا۔ یعملون لہ ما یشاء، بیان مصنوعات، مصنوعات وہ کیا کیا بناتے تھے، وہ عمل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء جو سلیمان علیہ السلام چاہتے، من محاریب عمارتیں، محاریب محراب سے، محراب عمارتیں، اور بعض نے قلعے، عمارتیں یا قلعے تعمیر کرتے، وتماثیل، اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے مجسمے، مجسمے تعمیر کرتے، تصویر والی چیز، لیکن امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا منقش چیزیں، مراد کیا ہے؟ منقش، منقش چیزیں بھی تعمیر کرتے، وجفان، اور پیالے، کل جواب، حوضوں کی طرح، حوض، اتنے بڑے بڑے پیالے جس طرح کہ ایک بڑا کیا ہو؟ حوض ہو۔ وقدور الراسیات،
اور ایک جگہ پر جمی ہوئی دیگیں اور چولہے. دیکھیں قدور کہتے ہیں اصل میں ہانڈیوں کو، راسیات کہتے ہیں ایک جگہ پر جمے ہوئے. ایک جگہ پر جمے ہوئے جو چولہا ہوتا ہے نا، جو ایک جگہ پہ فٹ ہے، تو وہ ایسے چولہے بناتے ہوئے ایک جگہ پہ فٹ ہوتا اور اس کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور ہانڈی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ کنایہ ہے کثرت سے کھانے پکتے، کثرت سے کھانے بننا، سخاوت کا ہونا. اور اسی طرح کنایہ اس سے ہے کہ وہ ہانڈیاں بھی بناتے تھے اور ساتھ ساتھ چولہے بھی بناتے تھے. وہ چولہا جو ہانڈی کے ساتھ لگا ہوا ہو اور وہ بھی بناتے جو ہانڈی سے ہٹا ہوا ہو. تو وقدور الراسیات، قدور کا معنی ہانڈیاں، راسیات کا معنی ایک جگہ پر جمی ہوئی، ایک جگہ پر جمی ہوئی، یعنی وہ ہانڈیاں اور دیگیں جو چولہوں کے ساتھ ایک جگہ پہ جمی ہوئی ہیں وہ بھی بناتے تھے. اعملوا آل داؤد شکرا، پس عمل کرو اے داؤد علیہ السلام کے آل، تم اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اے داؤد علیہ السلام کا خاندان اللہ کا شکر کرو، اللہ نے کتنی نعمتیں تم پر دی. وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ایسے ہیں ہمارے بندوں میں جو شکر کرنے والے. اللہ کے شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، شاکرین بہت کم ہیں، اکثر ناشکرے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، یہاں بھی ازالہ شبہ و ثالث ہے. وہ یہ کہ جنات علم غیب جانتے ہیں. شبہ یہ تھا کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے، تو جواب یہ ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر ہوتا، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگایا. آج جو مسجد اقصیٰ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو مسجد اقصیٰ کی یہ تعمیر جنات کو لگایا کہ تعمیر کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے ایک لاٹھی کا سہارا لے کر یوں کھڑے. اب وہ دیکھ رہے ہیں، بھائی سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے، جنات جلدی جلدی کام کر رہے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ یوں کھڑے ہوئے تھے، ان کو سمجھ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہاں تک کہ وہ جو لکڑی کا سہارا تھا، اس لکڑی کو آہستہ آہستہ دیمک نے کھایا. تو دیمک نے کھاتے کھاتے جب لکڑی زیادہ کھا لی تو اب وہ لکڑی نیچے سے ختم ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام کا جسم نیچے گر پڑا. اب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو انتقال ہوا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اگر ان کو پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ اتنے دردناک عذاب اور تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرتے. وہ فوراً چلے جاتے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، اب تو ہمارے لیے آزادی ہو گئی. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام یوں کھڑے تھے اور وہ سمجھے کہ یہ زندہ ہے، حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو ان کو پتہ نہیں چلا. کس کے ذریعے پتہ چلا؟ اس دیمک کے ذریعے. جو لکڑی کو دیمک نے کھایا اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے، ان سے پتہ چلا. فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، پس نہیں بتایا ان جنوں کو، نہیں بتایا ان جنوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا انہیں نہیں پتہ چلا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کا ایک کیڑا. زمین کا ایک کیڑا، وہی گن، اردو والے کہتے ہیں گن، گاف ہا نون، گن کے کیڑے نے، گن جس کو دیمک بھی کہتے ہیں. تو دیمک اور گن کے کیڑے نے تأکل من ساعتہ، اس نے کھا لیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو، کھا لیا من ساعتہ لاٹھی. فلما خر تبینت الجن، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، خر گر پڑے، تو جنات نے جان لیا، واضح ہو گیا. تو جنات نے جان لیا اور واضح ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جنات ہوتے غیب کی باتوں کو جاننے والے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ وہ ٹھہرتے اس عذاب میں جو رسوا کن ہے، اس عذاب میں نہ ٹھہرتے جو رسوا کن ہے. یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. تو معلوم ہوا علم غیب جنات کے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پہ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے. دیکھیں اس کیڑے نے لاٹھی کو تو کھایا، پیغمبر کے جسم کو نہیں کھایا. پیغمبر کا جسم بالکل محفوظ رہا. معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کے اجساد محفوظ رہتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی.
تو معلوم ہوا نبی کا جسم کیا رہتا ہے؟ محفوظ۔ تو دیکھیں اتنے عرصے میں جسم کو کچھ نہیں ہوا، کس کو کھایا؟ لاٹھی کو کھایا۔ پھر یہاں لفظ خرہ، خرہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، خرہ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو خرہ عموماً استعمال ہوتا ہے جس میں حیات ہوتی ہے، جس میں حیات نہ اس کے لیے سقطہ استعمال ہوتا ہے، گر پڑنا۔ تو حیات تھی تب لفظ کیا ہوا؟ خرہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام میں حیات تھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر بالکل بے جان ہوتے، جان ہی نہ ہوتی، تو پھر لفظ استعمال ہوتا سقطہ، لیکن وہ نہیں ہوا بلکہ خرہ استعمال ہوا۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم البتہ یقیناً قوم سبا کی رہائش گاہوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ لقد كان لسبأ، البتہ یقیناً قوم سبا، فی مسکنہم ان کے رہائش گاہوں کے بارے میں، ان کے گھروں کے بارے میں تمہارے لیے آیت نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، پس وہ دو باغ ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، بریکٹ میں دو قطاریں ہیں باغ کی، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، کلو سے پہلے لفظ قلنا محذوف ہے، اور ہم نے کہا ان سے کہ تم کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، پس یہ پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور پس اللہ بخشنے والا ہے۔ یہاں سے قوم سبا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایک قوم وہ تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، اور یہ قوم آباد تھی ایک خوبصورت سڑک پر، اور اس کے دائیں طرف بھی باغوں کی ایک قطار تھی، اور بائیں طرف بھی باغوں کی، درختوں کی ایک قطار تھی۔ اس قوم میں بڑے خوبصورت باغات تھے، خوبصورت درخت تھے، اور ان کا پھل بھی خوب آتا تھا، جس سے ان کی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ان کے پاس یکے بعد دیگرے 13 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، اور ان کی زندگی اسی طرح کفر اور شرک پہ گزرتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو عذاب یہ دیا کہ ان کی زمینوں میں جو پانی آتا تھا وہ ایک بڑے تالاب سے اور بند سے پانی آتا تھا، تو اب وہ بند ٹوٹا، اور جتنا پانی تھا سب کا سب ایک ساتھ آ گیا سیلاب کی صورت میں۔ ان کے جتنے باغات تھے وہ سب کے سب اس میں ڈوب گئے، کوئی باغ باقی نہ رہا، درخت باقی نہ رہے، اور ان کے جتنے گھر تھے وہ سارے کھنڈرات کی صورت میں تبدیل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان باغات کی جگہ پھر ان کو جو درخت دیے، آگے آئے گی بات کہ پھر بیری کے درخت، جاؤ کے درخت، یعنی پھر کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں اگنا شروع ہو گئی، اور وہ جو خوبصورت باغات اور بہترین پھل تھے وہ اللہ نے وہ نعمتیں ان سے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی رکھی تھی، یہ لوگ یمن سے شام کی طرف جاتے تھے تجارت کے لیے، تو اب یہ پوری سڑک پر، پورے راستے میں قریب قریب ساری آبادیاں تھیں، اور سارے گھر ہی گھر تھے۔ اب اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ لوگ راستے میں جاتے وقت کہیں آرام کرنا ہوتا تو کسی آبادی میں ٹھہر جاتے، کوئی خریدنا ہوتا کوئی چیز تو یہ آبادی میں جا کر اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید لیتے، اور ان کو چوری اور ڈکیتی کا خطرہ بھی کوئی نہیں تھا، چونکہ سارے راستے میں آبادی تھی۔ اب انہوں نے اس نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کیا، اور ناشکری کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا اور کہ بھئی یہاں پر یہ آبادی کیوں ہے، ہمارا راستہ تو دور کا ہونا چاہیے، یعنی سفر تو تب ہو جب وہ صحرا میں ہو، جنگل میں سفر ہو، وہاں سفر کا مزہ آتا ہے، یہ تو ساری ارد گرد آبادی ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا سفر کا۔ تو اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کی بھی ناشکری کی، اور انہوں نے خود کہا کہ دوری کا سفر ہو، لمبا سفر ہو، صحراؤں اور بیابانوں کا سفر ہو، اللہ نے جو نعمت دی کہ بہترین سفر تھا، راستے میں کھانا پینا ان کو وافر ملتا تھا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، وقت کے پیغمبروں کا بھی انکار کیا، تو اللہ نے عذاب یہ دیا کہ وہ سیلاب کا پانی آیا
اور جتنے ان کے درخت اور فصلیں تھیں سب کے سب اس میں ڈوب گئے۔ تو دیکھیں فرمایا یقیناً قوم سبا کی رہائش گاہوں میں نشانیاں ہیں، پس یہ دو باغوں کی قطار تھی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ تو جنتان کے نیچے نعمت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر جو انعامات کیے اس میں یہ انعام نمبر 1 یہ تھا کہ اللہ نے ان کو خوبصورت باغات عطا فرمائے اور ان سے کہا کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ ایک پاکیزہ شہر تھا، اور آپ کا رب تو بخشنے والا ہے، یعنی کوئی کمی کوتاہی ہو تو رجوع کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس ان لوگوں نے اعراض کیا تو ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر بند کا سیلاب۔ سیل کا معنی سیلاب، عارم بند، بند ہوتا ہے نا جو آگے سے بند ہے، وہ بند اللہ کے حکم سے ایسا ٹوٹا، جتنا پانی تھا وہ سب کا سب شہر میں داخل ہوا، تو ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر بند کا سیلاب۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے بدل دیا ان دونوں باغات کو، جنتین ایسے دو باغات کے ساتھ، ذواتئی اکل خمط، ایسے دو باغات کے ساتھ ہم نے ان کو بدلا کہ جو باغات تھے بدمزہ، بدمزہ یعنی ان میں کوئی ذائقہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی ذائقے والے نہیں تھے، بدمزہ باغات تھے، اور وہ ان باغوں کا کوئی ذائقہ اور کوئی لذت اور راحت ان میں نہیں تھی۔ وہ اصل، اور جھاؤ کے درخت تھے، جھاؤ کے درخت، وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑے بیری کے درخت تھے، اور کچھ کیا تھے؟ بیری کے درخت، سدر کہتے ہیں بیری کا درخت، یعنی دو باغات جن کی انہوں نے ناقدری کی، تو ہم نے وبدلناہم، ہم نے بدل کر ان دو باغات کے بدلے میں ان کو دو باغ کون سے دیے؟ ہم نے ان کو دو باغ دیے، ذواتی اکل خمط، ایسے باغ کہ جن کے جو پھل تھے وہ بدمزہ تھے، خمط یعنی ان کو کھاؤ ان میں کوئی ذائقہ کوئی لذت ان پھلوں کے اندر نہیں تھی۔ وہ اصل، جھاؤ کے درخت دے دیے۔ جھاؤ کے درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو جھاڑیوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کانٹے دار ہوتے ہیں، جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، اور اسی طرح کچھ بیری کے درخت، سدر بیری، تو اللہ نے ان خوبصورت باغات کی جگہ ان کو وہ باغات دیے جن میں ذائقہ کوئی نہیں تھا، گویا وہ جنگل کی طرح کانٹے دار تھے اور بیری کے درخت تھے۔ ذالک جزیناہم، سبب عذاب، سبب عذاب یہ ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے اس طرح مگر ناشکرے لوگوں کو، جو لوگ کفر کرنے والے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بدلہ ہم اسی طرح دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، نعمت نمبر 2، ہم نے دوسرا انعام یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ان بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جن بستیوں میں ہم نے خوب برکتیں ڈالی تھیں، ان کے درمیان اور وہ بستیاں جن میں ہم نے خوب برکت ڈالی تھی۔ تو بارکنا نیچے شام، یہ جو شام کی بستی ہے، اور اسی طرح فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہ شام کا علاقہ بڑا بابرکت علاقہ ہے ظاہری اعتبار سے بھی، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، وہیں پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اور انبیاء علیہ السلام وہاں آئے، تو اب یہ لوگ یہاں سے تجارت کے لیے جب جاتے تو شام کی طرف جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کے درمیان اور ان بستی والوں کے درمیان جن بستیوں میں ہم نے برکت ڈالی تھی، یعنی شام کی بستیاں کہ جو ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت تھیں اور باطنی اعتبار سے بھی انبیاء علیہ السلام وہاں آئے، تو قرآن ظاہرتاً، ہم نے بنایا تھا ان بستیوں کو، ظاہرہ کہتے ہیں جو دور سے ملی ہوئی نظر آئیں، وہ ملی ہوئی نظر آتی تھی، وہ آپس میں بستیاں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک یہ سارے راستے میں دائیں بائیں آبادیاں تھیں، دائیں بائیں لوگ آباد تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری سڑکیں اور لوگ آپس میں ملے ہوئے، یعنی درمیان میں کوئی صحرا کوئی جنگلات نہیں ہے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مقرر کر دی تھی اس میں مسافت، ہم نے اس میں مسافت مقرر کر دی تھی، منزلیں طے تھیں، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے آگے تک، ان منزلوں میں دائیں بائیں ہم نے
مکانات رکھے، ان کے کھانے پینے کے اسباب، کنویں۔ سیرو سے پہلے قلنا، اور ہم نے کہا قلنا سیرو فیہا، تم لوگ چلو اس میں لیالیا، چند راتوں تک، اور وایامن دنوں تک، آمنین امن کے ساتھ۔ ہم نے کہا تم ان میں دن رات چلو، رات کو سفر کرو، دن کو سفر کرو، تمہارا یہ سفر بڑا پرامن سفر ہوگا، امن والا تمہارا یہ سفر ہوگا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سفر کی منازل طے کر دی، اور ہم نے یہ ساری جگہ کو امن بنا دیا۔ چونکہ آبادی تھی اس لیے چوری کا خطرہ، ڈکیتیوں کا خطرہ نہیں تھا، تو بڑا پرامن راستہ تھا۔ تو ایک انعام خوبصورت باغات دیے، دوسرا انعام اللہ نے ان کا تجارتی سفر جتنا تھا جس سے ان کا ملک چلتا تھا، اللہ نے اس سارے سفر کو امن کا راستہ بنا دیا۔ اب انہوں نے فقالوا ربنا باعد، قوم سبا کی ناشکری، قوم سبا کی ناشکری، پس انہوں نے کہا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا، تو دوری پیدا کر دے ہمارے سفروں میں، دوری، ہمارے جو اسفار ہیں اللہ تو اس میں دوری پیدا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، پس ہم نے بنا دیا انہیں افسانے، احادیث افسانہ، کہ اب ان کے جو واقعات ہیں وہ پہلے والے لوگوں کے لیے کہانی اور افسانہ ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، مکمل طور پر ٹکڑے کرنا، یعنی اب ان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ایسا عذاب آیا کہ جو بستیاں تھیں وہ ساری نیست و نابود ہو گئیں، اور سارے منتشر ہو گئے، جو تھے وہ عذاب میں بہہ گئے، اور جو کچھ باقی رہے وہ دائیں بائیں منتشر ہو گئے، اب ان میں کوئی باقی نہ رہا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں، شاکرین کے لیے نشانیاں ہیں، اور انہیں بتایا گیا دیکھو جنہوں نے شکر کیا اللہ نے بہترین بدلہ دیا، اور قوم سبا نے ناشکری کی تو اللہ نے دنیا میں ان کو عذاب دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ سبب ضلال، سبب ضلال، گمراہی کا سبب کیا تھا؟ اصل بات کہ ابلیس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ابلیس نے سچ کر دکھایا ان پر ظنہ، اپنے گمان کو، ابلیس نے ان پر اپنے گمان کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس ان لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک جماعت ایمان والوں میں سے۔ دیکھیں ابلیس نے کہا تھا کہ میں جتنے لوگ ہیں سب کو گمراہ کروں گا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مجھ سے بچ جائیں گے، صالحین، باقی جتنے لوگ ہیں میں ان کو گمراہ کروں گا، میں دائیں طرف سے بائیں طرف سے آ کر وسوسے ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا، یہ شیطان کے خیالات میں آئے، اس کے وساوس پہ چلیں اور یہ لوگ بھٹک گئے، مگر ایمان والوں کی ایک جماعت اس سے محفوظ رہی۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلطان، پس نہیں تھا اس کا یعنی ابلیس کا ان کے اوپر کوئی تسلط، ابلیس کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، یعنی زبردستی نہیں تھی۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے مضبوط دلیل، مراد تسلط۔ ابلیس کا ان قوم والوں کے اوپر کوئی زبردستی تسلط، یعنی زبردستی انہوں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ گمراہ خود ہوئے۔ وما کان لہو، بس نہیں تھا اس ابلیس کا، علیہم ان قوم والوں پر، ان قوم سبا پر، من سلطان ان کوئی تسلط، کوئی تسلط نہیں تھا زبردستی، الا لنعلم، مگر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرہ، کون ایمان لے کر آتے ہیں آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور ان میں سے کون ایسے ہیں کہ جو آخرت کے ایمان کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ اب جب ابلیس نے ان کو گمراہ کیا، اب ابلیس نے ان پہ زبردستی نہیں کی، صرف ان کو گمراہی کا راستہ بتایا اور خواہشات کو مزین کر کے پیش کیا، یہ لوگ ابلیس کے راستے پہ چلے گئے۔ اب ایک جماعت ایمان والوں کی تھی جن کا آخرت پر ایمان تھا، انہوں نے ابلیس کی بات نہیں مانی، اور ایک وہ تھے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، انہوں نے ابلیس کا کہنا مانا اور یہ لوگ بھٹک گئے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے، ہر چیز کے اوپر نگران، نگہبان اللہ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون ابلیس کی بات مان رہے اور کون
इबलीस के रास्ते पे चलते हैं और कौन इनकार करते हैं। कुल उदउ अल्लज़ीना ज़अमतुम, अब यहाँ से जवाब शुबे राबे है, एक चौथे शुबे का एक जवाब है। शुबा ये होता है कि भाई मलाइका भी मुख्तार कुल हैं, उनके पास भी हर किस्म के इख्तियारात मौजूद हैं। आगे जवाब आएगा इनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं और ना ही इनके पास कोई इल्म है, जो है वो अल्लाह ने इनको इल्म दिया है और ये अल्लाह ताला के फर्मा बरदार इताअत गुज़ार हैं। मुख्तार कुल होना, हर चीज़ का इख्तियार, ये सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कुल उदउ अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, फरमा दीजिए पुकारो उनको जिनके बारे में तुम गुमान करते हो अल्लाह के अलावा। यहाँ मुशरिकीन से कहा जा रहा है अल्लाह के अलावा जो तुम अपने बुतों को अपना माबूद समझते हो उनको तुम लोग पुकारो। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावात, बस नहीं वो मालिक हैं राई के दाने के बराबर, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन, बस नहीं है उनके लिए, यानी वो माबूदान जिनको ये पुकारते हैं, फ़ीहिमा इन आसमान और ज़मीन में, मिन शिरकिन कोई शराकत, जिनको ये लोग पुकार रहे हैं आसमान और ज़मीन में जितने भी इनके माबूदान हैं वो अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ में शरीक नहीं है। वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, बस नहीं है उनके लिए इनमें कोई मददगार, नहीं है वास्ते अल्लाह के उनमें कोई मददगार, बस नहीं होगा उनके लिए इनमें कोई मददगार, यानी अल्लाह के मुकाबले में उनकी कोई मदद करने वाला मौजूद हो तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। यानी मलाइका जितने ये सब अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह के मुकाबले में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु, और नहीं सिफारिश नफ़ा देगी अल्लाह के सामने, इल्ला लिमन अज़िन ला, मगर वो जिसको अल्लाह इजाज़त दे। देखिए मुशरिकीन का एक अक़ीदा था कि हमारे ये जो बुत हैं ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करेंगे और इनकी सिफारिश से हम लोग बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ तो कोई सिफारिश नहीं कर सकता, करेगा वो जिसको अल्लाह इजाज़त देगा। और जहाँ तक बात फ़रिश्तों की है, उनकी हालत तो ख़ुद ये है कि वो अल्लाह के सामने घबराहट में हैं, हर वक़्त खौफ की हालत है उनकी। हत्ता इदा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम, इज्ज़ मलाइका, इज्ज़ मलाइका का इज्ज़, यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर की जाती है, फ़ुज़्ज़िअ जब दूर की जाती हैं इनके दिलों से घबराहट, क़ालू माज़ा, तो ये मलाइका फ़रिश्ते कहते हैं आपस में, क़ालू माज़ा, तो ये कहते हैं क्या कहा, यानी अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। क़ाला रब्बुकुम, तो अब उनमें से एक कहता है कहा तुम्हारे रब ने। क़ालुल हक़, तो वो कहते हैं जो कहा अल्लाह ने वो सच है। देखिए मलाइका अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह का जब हुक्म इनकी तरफ आता है इन पर घबराहट तारी हो जाती है, ये लोग परेशान हो जाते हैं, अल्लाह के हुक्म को कैसे हम पूरा करेंगे। घबराहट की वजह से ये लोग गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, एक दूसरे से पूछते हैं, वो कहते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो सच्चा है, अल्लाह का हुक्म बरहक है, फिर उसको वो लोग पूरा करते हैं। क़ालू माज़ा, बस वो कहते हैं क्या कहा। क़ाला रब्बुकुम, बस तुम्हारे रब ने कहा। क़ालुल हक़, कहते हैं जो भी अल्लाह ने कहा वो सच कहा, अल्लाह ने जो कहा वो सच है। वहुवल अलीयुल कबीर, बस वो अल्लाह बुलंद व बाला है और बहुत बड़ा है, यानी वो अल्लाह ज़ात के एतबार से भी बुलंद है और सिफ़ात के एतबार से भी बुलंद है। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समावात, दलील अक़ली, ये दलील अक़ली एतराफ़ी है, इससे पहले भी दलील अक़ली गुज़री है और यहाँ इनका एतराफ़ भी है। फरमा दीजिए कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमानों और ज़मीनों में। क़ुलिल्लाह, फरमा दीजिए वो कौन है, वो अल्लाह है। व इन्ना औ इय्याकुम, तरीक़े तबलीग़ नंबर 1, तरीक़े तबलीग़ नंबर 1, यानी इनको तबलीग़ करने का तरीक़ा ये है कि यकीनन हम या तुम लाला हुदन, अलबत्ता हिदायत पर हैं, औ फ़ी ज़लालिम मुबीन, या वाज़ेह गुमराही में हैं। इनको तबलीग़ ये की कि भाई देखो तुम भी मानते हो आसमान ज़मीन में रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है,
اب یہ بتاؤ یقیناً یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، ہم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا یہ کہ کھلی گمراہی میں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا دونوں ہدایت پر ہوں، مشرک بھی ہدایت پر ہو، موحد بھی ہدایت پر ہو، مومن بھی ہو، کافر بھی ہو۔ اب ان کو تبلیغ کرتے ہوئے سمجھایا، یہ بتاؤ یقیناً ہم یا تم، ہم میں سے کوئی ایک یا ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ قل فرما دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، طریق تبلیغ نمبر 2۔ دوسرے طریقے سے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو نہیں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، عما اجرمنا، اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، جو ہم نے جرم کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو، نہ ہم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر آدمی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اگر اچھی زندگی گزاری تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا، تم سے ہمارے بارے میں اور ہم سے تمہارے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا، طریق تبلیغ نمبر 3۔ تیسرے طریقے سے ان کو بات سمجھائی کہ فرما دیجئے پس ہمارا رب جمع کر دے گا ہمارے درمیان، پس اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، فیصلہ کرے گا عملی فیصلہ۔ اللہ تعالی عملی فیصلہ قیامت کے درمیان، قیامت کے دن فرمائیں گے۔ مومن اور کافر کے درمیان اللہ عملی فیصلہ فرمائیں گے حق کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ خوب ہر چیز کا کھول دینے والا ہے اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کس طرح کرے گا؟ مومن اور کافر کے درمیان انہیں اعمال کا بدلہ کیسے دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ فتاح ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو کھولے گا، نامہ اعمال کھلیں گے، کرامن کاتبین نے جو لکھا وہ بھی کھلے گا، انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا جو جو اس نے کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو کھول دے گا، اور وہ علیم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر بات کا جاننے والا ہے، وہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ جس کا جو عمل ہوگا اللہ عملی فیصلہ کر کے اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ قل ارونی الذین الحقتم، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل، فرما دیجئے ارونی، پس دکھاؤ مجھے، الذی الحقتم بہ شرکا، جنہیں تم لوگوں نے ملایا ہے اللہ کے ساتھ، پس اپنے مجھے وہ شرکا دکھاؤ، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان معبودان باطلہ جتنے ہیں وہ معبودان مجھے دکھاؤ۔ کلا، ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے، یعنی کوئی ہرگز اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، بیان عموم بعثت، بیان عموم بعثت، یہاں سے وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے پیغمبر ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت ساری کائنات کا رب ہے، آپ علیہ السلام ساری کائنات کے پیغمبر ہیں، کسی ایک علاقے کے، شہر کے، قوم کے نبی نہیں ہیں۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام آتے، کوئی ایک شہر کا نبی ہوتا، ایک بستی کا، ایک علاقے کا، ایک گاؤں کا نبی ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی جو بعثت عمومی ہے، آپ ساری کائنات کے لیے پیغمبر ہیں۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے، کافہ تمام، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ، یہ لوگ کہتے ہیں وعدے کا دن کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ وعدے کا دن، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں یہ دن، قیامت کا دن کب آئے گا؟ اگر یہ دن تم لوگ سچ کہہ رہے ہو تو یہ دن آتا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ کہ اس کے لیے وقت مقرر ہے، قیامت کا دن اپنے وقت مقرر پر آئے گا۔ اسی طرح جب یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے تو جواب آتا اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ اسی پر عذاب لاتا ہے۔ قل لکم میعاد، جواب شکوہ، جواب شکوہ فرما دیجئے تمہارے لیے میعاد یومن، پس ایک دن مقرر ہے،
تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ، پس نہیں تاخیر ہوگی تمہیں اس دن سے ایک سیکنڈ۔ عنہ کی ضمیر یوم کی طرف ہے کہ وہ جب دن آئے گا تو اس دن میں نہیں تمہارے لیے تاخیر ہوگی ایک گھڑی۔ ولا تستقدمون، اور نہ تم اس سے سبقت کرو گے، آگے بڑھو گے ایک گھڑی، یعنی وہ جو دن آئے گا نہ ایک گھڑی اس میں تاخیر ہوگی نہ ایک گھڑی تقدیم ہوگی۔ اللہ کے ہاں سے جو دن مقرر ہے اس میں ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں ہے اور ایک لمحہ تقدیم بھی نہیں ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں مقرر کر دی ہیں، عذاب کا دن بھی مقرر ہے اور قیامت کا دن بھی مقرر ہے۔